بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے برگزیدہ ترین انبیاء کرام میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں اور بہت ہی مشہور و معروف نبی گزرے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، یعنی آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سعید ابھی محض 11 برس کے قریب تھی کہ ایک رات آپ نے خواب دیکھا اور آپ علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے آپ کا خواب سن لیا تو اچھی طرح سوچ بچار کے بعد یہ فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہہ دینا، کہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی چال نہ چل دیں، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام قوت باطنی سے یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ان کے بعد نبوت کے حقدار حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہوں گے، چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات بھی بخوبی جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور وہ یہ بات کسی بھی طرح برداشت نہیں کریں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ راحیل کی اولاد تھے اور بنیامین بھی راحیل ہی کی اولاد تھے، جبکہ دیگر بھائی دوسری ماں سے اور کنیزوں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبی مبعوث فرمانا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت اور نگہداشت خصوصی طور پر کرنا شروع کر دی، جو کہ آپ علیہ السلام کے بھائیوں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور وہ حد سے زیادہ رشک و حسد کا شکار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی دراصل اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھرپور توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے والد کے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے، مگر انہیں وہ توجہ نہیں مل رہی تھی، لہٰذا ان کی اس سوچ کا فائدہ شیطان نے اٹھایا اور ان کو بہکا دیا۔ بے شک شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے ایک بھائی سے حسد کرنے لگے ہیں تو اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے باہمی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں دور زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف ہی رہے گا اور اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کوئی عام لوگ نہ تھے اور ان کا شجرہ نسب بھی وہی تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، مگر جذبہ رقابت اور حسد نے ان سے ان کی تمام تر ذہنی اور اخلاقی قوتیں چھین لی تھیں، اور بس یہی جذبہ کار فرما تھا کہ کسی بھی طرح انہیں اپنے والد کی بھرپور توجہ حاصل ہو جائے۔ مگر ان کے سب سے بڑے بھائی یہودا نے اس بات کی مخالفت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا ہوا آئے اور اسے لے جائے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہی کرو۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے جنگل کی طرف کس طرح لے جایا جائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو انہیں کسی بھی لمحے خود سے جدا نہیں کرتے تھے، لہٰذا جب انہوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 تا 14 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا ہے کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔
کل اس کو ہمارے ہمراہ بھیج دیں کہ وہ میوے کھائے اور خوب کھیلے، اور بے شک ہم تو اس کے نیکبان ہیں۔ آپ علیہ السلام بولے، بے شک تمہارا اس کو اپنے ہمراہ لے جانا مجھے رنج پہنچائے گا، اور ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی کام ہی کے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور یہ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ان کے منصوبے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کریم کے حکم سے ہو رہا تھا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی تو وہ خوشی سے کودنے لگے، کیونکہ ان کی راہ کا ایک کانٹا دور ہونے والا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور وہ لوگ اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ ان کے والد یہ سمجھیں کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کس قدر پیار ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اپنے والد سے دور ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تیزی سے چلنے کا کہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کم سن تھے، لہٰذا کم رفتار سے چلتے تھے، اس بنا پر وہ بھی سخت سست کہنے لگے، یعنی بات بے بات پر آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخر چلتے چلتے وہ اس کنویں کے پاس جا پہنچے جو انہوں نے پہلے ہی اس مقصد کے لیے دیکھ رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا کنواں تھا کہ جس میں دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہی رہتا تھا۔ یہ ایک ایسا کنواں تھا کہ جس کے درمیان میں ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا کہ جب کنویں کا پانی قدرے کم ہو جاتا تو اس پر کھڑے ہو کر ڈول بھرا جا سکتا تھا، اور کنویں کے دھانے پر کھڑا ہوا شخص یہ ڈول کھینچ لیا کرتا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ جان سے نہ جائیں، اور جب تک کوئی قافلہ وغیرہ نہ گزرے وہ پانی پی کر زندہ رہیں، پھر جب کوئی قافلہ وغیرہ آ جائے تو وہ اس کو اپنے ہمراہ لے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد نے بڑے ہی ناز و نام میں پالا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والدین کے چہیتے بیٹے تھے اور اسی لیے دیگر بھائی رشک و حسد کا شکار ہو گئے۔ اب جو آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تو آپ بے اختیار رو دیے۔ آپ وہاں سے اپنے ان شقیق قلب بھائیوں کو پکارنے لگے کہ شاید ان کا دل پسیج جائے، مگر کسی نے آپ کی آواز پر کان نہ دھرا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس کنویں کا پانی شیریں ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس میں غذائیت بھی بڑھ گئی، چنانچہ جتنے بھی دن آپ اس کنویں میں رہے بالکل اطمینان سے رہے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کا دن بھر انتظار کرتے رہے اور آپ علیہ السلام بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 تا 17 میں ہے کہ اور اپنے باپ کے پاس رات گئے، وہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا کہ ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ بھلا کس طرح ہمارا یقین کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایسی بات تمہارے لیے بنا لی ہے تو صبر اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جلدی جلدی میں انہوں نے ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر لیا، اور یہی کرتا بطور ثبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے روبرو پیش کر دیا، مگر وہ اس کرتے کو پھاڑنا بھول گئے جن سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ ان کے جھوٹ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بخوبی واقف ہو گئے اور صرف فرمایا کہ میں اس پر صبر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محض چند دن ہی کنویں میں رہے تھے کہ ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ یہ لوگ ملک شام سے مصر کی جانب جا رہے تھے
ان کے اونٹوں پر قیمتی ترین مال لدا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے چند لوگوں کو پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف روانہ کیا۔ جب ایک آدمی نے پانی کے لیے ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے چمٹ گئے۔ اس آدمی نے جو نہایت ہی خوبصورت بچے کو ڈول کے ساتھ لٹکتے پایا تو بے اختیار پکار اٹھا، یہ تو ایک بچہ ہے، انسان کا بچہ، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ وہ لوگ پانی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچ گئے اور ان کے سردار نے کہا، اس بچے کو کہیں چھپا دو۔ 3 روز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہاں آ کر دیکھنا چاہا کہ آپ علیہ السلام کا کیا بنا ہے تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کو قافلے والے نکال کر لے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ قافلے والوں کے پیچھے گئے اور کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ ہم مصر کی جانب جا رہے ہیں، اگر تم اس غلام کو بیچنا چاہو تو ہم اس کو خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ نہایت ہی کم قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے کے سردار کے ہاتھوں آپ علیہ السلام کو فروخت کر دیا اور یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو اس کو یہاں سے لے جائیں۔ قافلہ ایک ویرانے سے چل دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سخت گیر حبشی غلام کے سپرد کر دیا گیا۔ راستے میں آپ نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رحیل بی بی کی قبر مبارک آئی ہے تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ سواری سے اترے اور والدہ صاحبہ کی قبر مبارک سے چمٹ کر رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنی والدہ صاحبہ کے حضور یوں عرض گزاری کی، اے میری ماں، قبر سے اٹھ کر ذرا اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھیے۔ اے میری پیاری امی جان، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور پیارے ابو جان سے جدا کر دیا۔ انہوں نے مجھے چند سکوں کے عوض فروخت کر ڈالا اور میری چھوٹی سی عمر کا بھی خیال نہ کیا۔ ان میں سے کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو رحمت کے مقام میں داخل فرمائے۔ بے شک وہی قادر و کریم ہے اور وہی ہم سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام تو دنیا و مافیہ سے بے نیاز اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر گریہ و زاری کر رہے تھے اور غلام چاروں طرف آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اسی دوران سخت گیر حبشی غلام نے آپ کو مٹی کی ڈھیری پر گرے ہوئے دیکھا اور دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور سختی سے آپ علیہ السلام کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا کہ واقعی تم ایک بھگوڑے غلام ہو، جنہوں نے تمہیں بیچا ہے انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آپ کے رخسار پر تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ ننھی سی جان اور وہ موٹا تازہ غلام، آپ علیہ السلام اس کا تھپڑ کھا کر اسی قبر پر گر گئے۔ اس نے جب آپ علیہ السلام کو اٹھایا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بتلایا کہ میں ہرگز بھاگا ہوا نہیں ہوں، بلکہ دراصل یہ میری مرحومہ والدہ صاحبہ کی قبر ہے جہاں میں والدہ کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ہونٹوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور آپ علیہ السلام کا چہرہ اطہر خاک آلود ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے اللہ کریم جو سب کا حاجت روا ہے کہ حضور فریاد کی کہ اے اللہ کریم، اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آبا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ معصوم جان کی فریاد بن کر فرشتے بھی اللہ کریم کے آگے فریاد کرنے لگے۔ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی فریاد سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور جا کر میرے بندے پر ظلم کرنے والوں کو تھوڑا سا سبق سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قافلے کے ارد گرد سرخ رنگ کی خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ قافلے کے سردار نے کہا، اے قافلے والو، اپنی اپنی سواریوں سے اترو، سواریوں کو اور خود کو ہلاکت سے بچانے کی تدبیر کرو۔ مجھے ایک عرصہ ہو گیا اس راستے پر سفر کرتے ہوئے، میں نے تو اس طرح کی آندھی کبھی نہیں چلتے دیکھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، آج کی یہ مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حبشی نگران نے بتلایا
کہ آج ہی میں نے اس زر خرید غلام کو تھپڑ مارا تھا، اور جب میں نے اس زر خرید غلام کو تھپڑ مارا تو اس نے آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا کر زیر لب کچھ کہا تھا۔ چنانچہ قافلے کے سردار نے آپ علیہ السلام سے معذرت کی اور آپ علیہ السلام نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے معاف فرمایا، سرخ آندھی ختم ہو گئی اور سورج دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ اب قافلہ ایک مرتبہ پھر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ تجارتی قافلہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا ہوا مصر پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ تھے، جو کہ بطور غلام اس قافلے میں لائے جا رہے تھے، جن کے باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی تھے۔ انہیں ایک غلام کی حیثیت میں لایا جا رہا تھا، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کا غلام کل مصر کا مختار بننے والا تھا۔ قافلے کا سردار نہایت زیرک شخص تھا۔ اس نے آپ کو عمدہ ترین ملبوسات پہنائے اور آپ کے سر پر ایک نہایت خوبصورت تاج پہنایا۔ آپ کا حسن و جمال آنکھوں کو حیران کر دینے والا تھا۔ بڑے بڑے رئیس آتے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دیتے، مگر اس تاجر نے آپ کو نہ بیچا۔ یہاں تک کہ مصر کے وزیر خزانہ، جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، آیا اور اس نے اس دور کے حساب سے سب سے بڑھ کر بولی دے کر آپ کو حاصل کر لیا۔ اس کا نام کتفیر یا اتفیر تھا۔ اس دور میں مصر میں جو فرعون حکومت کر رہا تھا، اس کا نام الریان بن الولید تھا۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو بے پناہ سرمایہ خرچ کر کے خریدا تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، مگر انہیں اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے کہ اس بچوں کو اپنے گھر میں نوکر کی حیثیت نہیں دینی، بلکہ اس کو ہر طرح سے آرام و سکون دینا ہے، کسی بھی طرح اس کی دل آزاری نہ ہو پائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا چال چلن دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا اس کو اپنا منہ بولا بیٹا ہی بنا لیں۔ عزیز مصر نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور اس دور کے بڑے بڑے استاد آپ علیہ السلام کے لیے مقرر کیے گئے، جو کہ آپ کی فہم و فراست کے قائل ہو گئے۔ آپ کو وہ سبق پڑھاتے تو آپ اس طرح پڑھتے جیسے پہلے ہی آپ نے پڑھ رکھا ہے۔ اس طرح عزیز مصر نے دیکھا کہ اس غلام میں تو غلاموں والی بات ہی کوئی نہیں، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اعلیٰ سوسائٹی کی تہذیب و اقدار سکھائے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کو ان اقدار کا علم تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو اس بات پر بھی حیرانی ہوتی کہ آپ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کا بھی ہنر حد درجہ آتا ہے، اور آپ جب گفتگو کرتے تو لوگ بالکل خاموش ہو کر سنا کرتے۔ آپ بڑی ہی شائستہ اور سلجھی ہوئی گفتگو فرماتے۔ اس گفتگو میں غلامانہ انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بہت ہی بڑے خاندان کا چشم و چراغ گفتگو کر رہا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ آپ ایک نبی کے بیٹے اور پوتے بلکہ پڑ پوتے ہیں، مگر آپ کی گفتگو انہیں مسحور ضرور کر دیتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ہی آپ علیہ السلام ایک امتحان میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 تا 24 میں ہے۔ اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب پر آمادہ کر لے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی بس آ بھی جا۔ یوسف نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خاوند تو میرا محسن ہے، اس نے تو مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ جب اس عورت نے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تو آپ وہاں سے بھاگے تاکہ گناہ سے بچا جا سکے، مگر اس عورت نے آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ آپ آگے نکل گئے تو اس نے آپ کو پکڑنا چاہا، مگر آپ کی قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی اور پھٹ گئی۔ اسی بھاگ دوڑ میں عزیز مصر بھی وہاں آ پہنچا۔ ان حالات میں بھی اس عورت نے آپ پر کوئی تہمت نہیں لگائی، بلکہ یہ کہا اس نے بدی چاہی۔ مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی ہر طرف بدنام ہو گئی۔ بات جب اس کے شوہر تک پہنچی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے،
تو آپ نے اپنی پاک دامنی ظاہر کی، مگر اس نے کہا کہ ثبوت کے ساتھ بات کریں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی گھر میں موجود ایک شیر خوار بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس سے فیصلہ کروا لو۔ چنانچہ اس دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے، اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامن قرار دے دیا گیا۔ شہر بھر میں اس کا چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان پر فریفتہ ہو گئی ہے، اور اس کو اس نوجوان کے سوا کوئی دوسرا دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یوں ہر طرف طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی اور عزیز مصر کی بیوی بدنام ہو کر رہ گئی۔ بعض عورتیں تو اس کے منہ پر بات کرتی تھیں، مگر اکثر اس کی غیر موجودگی میں ہی باتیں کرتی تھی۔ اس عورت نے ان کو جواب دینے کا پروگرام بنایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو جمع کیا اور سب کو ایک ایک سیب دیا کہ کاٹیں، اور اسی دوران اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوا لیا۔ عورتوں نے جو ہی آپ علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں اور بجائے سیب کے اپنے ہی ہاتھوں پر چھریاں چلا دیں۔ اب انہیں آپ کے حسن جمال کا یقین آیا اور کہنے لگی کہ اگر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی ہے تو یوں ہی نہیں ہوئی۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی معزز ترین عورتوں سے یہ کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام نے میری بات نہ مانی تو یقیناً اس کو قید خانے میں جانا پڑے گا اور ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، تو اس دعوت میں موجود ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تمہیں اس کی ہر بات ماننی چاہیے، کیونکہ تم اس کے غلام ہی ہو۔ کیا تمہیں اس کے خاوند نے خریدا نہیں تھا اور پرورش نہیں کی تھی؟ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی کسی بات پر غور نہیں کیا، بلکہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس گناہ سے کس طرح بچا جا سکے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس طرح گناہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ قید خانے میں چلا جاؤں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تو نہ صرف یہ کہ عزیز مصر کی بیوی بلکہ شہر کی دوسری عورتیں بھی دعوت گناہ دے رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور قید میں چلے جانے کی دعا کی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور دیگر رؤسا کے کہنے پر عدالت نے قید کی سزا سنا دی۔ حالانکہ یہ آپ کی دعا ہی کی قبولیت تھی، مگر اس کو بھی عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں نے اپنی کامیابی تصور کیا۔ دعا کی قبولیت کے بعد جب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی 2 قیدی اور بھی داخل قید خانہ کیے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا۔ ان دونوں نے قید کے دوران دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی پاک باز شخص ہیں اور ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان دونوں نے ایک رات کو خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو آپ علیہ السلام کو بہت نیک شخص سمجھتے ہیں، کیا آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلا سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تمہارے پاس آنے والے کھانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اس سے بیشتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے، یعنی تم جب بھی کوئی خواب دیکھو تو مجھے بتانا اور میں تمہیں اس کی تعبیر اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ ان دونوں قیدیوں میں سے ایک نے، جو کہ ساقی تھا، یہ خواب دیکھا کہ گویا انگور کی 3 بیلیں ہیں جن پر خوشے نکل آئے ہیں اور وہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان خوشوں کو توڑتا ہے اور بادشاہ کے پیمانے میں ان کا رس نچوڑتا ہے اور پھر اس کو پینے کے لیے پیش کرتا ہے۔ دوسرا قیدی، جو کہ باورچی تھا، اس کو خواب میں دکھائی دیا کہ اس کے سر پر روٹی کے 3 برتن ہیں اور پرندے آ آ کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سن لیے اور یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے بتلا دوں گا۔ مگر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے توحید کی بات فرمائی اور انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسان کی فلاح کا باعث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید کے ساتھیوں، یہ تو بتلاؤ کہ کیا بہت سے الگ الگ خدا بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے؟ تم نہیں پوچھتے اس کے علاوہ مگر چند ناموں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل۔
حکم کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان کے خوابوں کی تعبیر بتلانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی واحد ذات کے متعلق فرمایا، جس سے کہ وہ لا علم تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ جن کی عبادت وہ کرتے ہیں وہ محض نام ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ فریضہ نبوت تھا جس کو آپ علیہ السلام نے پورا فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، مگر دوسرے کو سولی دی جائے گی اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ یعنی جو باورچی تھا اس کو یہ فرمایا کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور جو ساقی ہے اس کی زندگی بخش دی جائے گی۔ آپ نے ساقی کو فرمایا کہ جب وہ نجات پا جائے یعنی معاف کر دیا جائے تو آپ علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ سے ضرور کرے کہ قید میں ایک بے قصور شخص سزا کاٹ رہا ہے، حالانکہ اس نے بادشاہ کی سلطنت میں قطعاً کوئی جرم نہیں کیا۔ مگر ساقی جب اپنے پرانے منصب پر فائز ہوا تو شیطان نے اس کو فراموش کرا دیا اور اس نے بادشاہ سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام آرام دہ زندگی کے بعد قید خانے کی اذیت ناک زندگی گزارتے رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ کو خواب آیا اور اسی خواب کی تعبیر بتلانے کے سبب آپ علیہ السلام قید خانے سے نکلے اور آپ کو مزید مرتبہ عطا ہوا۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 تا 49 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں، موٹی تازی کھا رہی ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک سوکھے۔ اے درباریوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ درباریوں نے کہا یہ خواب تو پریشان کن ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت وہ شخص بولا جو بچ گیا تھا ان 2 قیدیوں سے، اور اسے اب یوسف کی یاد آئی۔ ایک عرصے بعد اس نے کہا میں بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر، مجھے قید خانے میں جانے دو۔ اے یوسف، اے صدیق، مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر تاکہ میں اس کو لے کر واپس جاؤں لوگوں کی طرف، شاید کہ وہ آپ کے علم کو جان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کاشت کرو گے 7 برس تک، حسب دستور تو جو تم کاٹو گے اسے رہنے دینا خوشوں میں، مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لینا جسے تم لوگ کھا لو۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس بہت سا، جس میں جو ذخیرہ تم نے کیا ہوا وہ کھایا جائے گا۔ یعنی آپ نے انہیں بتلایا کہ 7 برس ایسے آنے والے ہیں کہ جب قحط سالی ہوگی، اور اگر تم لوگ اللہ ذخیرہ کر لو تو اس قحط سالی میں بھوک سے بچت ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اس تدبیر سے بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے دربار میں لایا جائے، مگر آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت ہونا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوا کر پوچھا تو آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ آپ نے عزیز مصر سے بھی فرمایا کہ اے میرے محسن، اب آپ کو یقین آیا کہ میں بے قصور تھا۔ بادشاہ نے جب آپ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو وہ بالکل مطمئن ہو گیا اور پوچھنے لگا وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر، بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا ماہر ہوں۔ یوں آپ نے 7 برسوں کی خوشحالی کے دنوں میں غلے کو ذخیرہ کرنے کے اقدامات کیے اور پھر آنے والے 7 برسوں میں ان سے استفادہ کیا، جبکہ دیگر ملکوں میں قحط چھا گیا تھا اور لوگ روٹی کے ایک ایک لقمے کے لیے در بدر پھر رہے تھے۔ اسی قحط سالی کے ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ تلاش کرتے کرتے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یوں آپ کا دیرینہ خواب پورا ہو گیا۔ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آ گئی۔ قحط سالی کے ایام میں آپ علیہ السلام کے بھائی غلہ تلاش کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور آپ کو آ کر حسب دستور انہوں نے سجدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، مگر انہوں نے تو آپ کو بچپن میں دیکھا تھا اور اب آپ جوان ہو چکے تھے، لہٰذا وہ آپ کو پہچان نہ پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف کروایا اور ان لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا اور معذرت کرنے لگے۔ آپ خوب جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، چنانچہ آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور کہا کہ والد محترم کو لے کر مصر میں آئیے۔
انہوں نے بتلایا کہ والد محترم کی آنکھوں کی بینائی تو آپ علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے زائل ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا انہیں عطا فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اس کرتے کو والد صاحب کی آنکھوں سے مس کرنا اور وہ دیکھنے لگیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ان کا فقید المثال استقبال کیا اور بادشاہ مصر بھی ان کے استقبال کے لیے سرحد پر آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات کے جب آخری ایام تھے تو آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ انہیں ان کے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے جسم پر حنوط ملا اور ملک شام میں لے جا کر اسی مغارے میں دفن کیا، اور جہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصال سے پہلے ہی یہ وصیت فرما دی تھی کہ تم لوگ جب بھی مصر سے نکلو تو میری میت بھی اپنے ہمراہ لے جانا، پھر میری میت کو میرے آباء و اجداد کے قریب ہی دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی لاش کو حنوط کیا گیا اور ایک مضبوط تابوت میں رکھ کر مصر میں امانتاً دفن کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ تابوت بھی ساتھ لے لیا اور ملک شام میں لے جا کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کے مغارہ میں دفن کر دیا گیا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات مقدسہ موجود تھے۔